الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الحمدللہ والشکر۔ ہم اصول کافی جلد نمبر 1 کتاب عقل والجہل، پہلی کتاب جو ہے اصول کافی کی، اس کی روایت نمبر 14 پر پہنچے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ کنت عند ابی عبداللہ علیہ السلام۔ اچھا، بات گفتگو چل رہی ہے عقل و جہل پر، کہ عقل کے مقابلے میں جہل کیوں آیا، عقل کے مقابلے میں حمق کیوں نہیں آیا، بے وقوفی کیوں نہیں آیا۔ جی، تو آپ مسلسل جو روایتیں پڑھ رہے ہیں اس میں آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ عقل کے مقابلے میں حمق کیوں نہیں ہے، بے وقوفی کیوں نہیں ہے، جہل کیوں ہے۔ جی، مسلسل ہم اور مزید روایتیں پڑھیں گے تو چیز اور واضح ہو جائے گی۔ جی، کنت عند ابی عبداللہ علیہ السلام وعنده جماعۃ من موالیہ یرحمکم اللہ۔ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں تھا اور ان کے پاس ان کے کچھ موالی تھے۔ دیکھ رہے ہیں اگر یعنی کلمہ موالی استعمال ہوا ہے، ان کے چاہنے والے تھے، موالی تھے۔ اگرچہ یہ کلمہ جو ہے منتقل ہو گیا دوسرے معنی میں، لیکن اس کا حقیقی معنی موالی کا یعنی کہ امام کے چاہنے والے، امام کے شاگرد۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے موالی کا مطلب یہ کہ متعلم، شاگرد، سیکھنے والا۔ جی، فجرا ذکر العقل والجہل، تو عقل اور جہل کی گفتگو شروع ہوئی۔ اب دیکھیں راویوں کے درمیان بھی عقل کے مقابلے میں جہل تھا، علم نہیں تھا، علم اور جہل نہیں، عقل و جہل۔ اس کا مطلب یہ کہ اس زمانے میں یہ رائج تھا، عقل کے مقابلے میں جہل کو استعمال کرنا یہ رائج تھا اس زمانے میں۔ فقال ابو عبداللہ علیہ السلام اعرف العقل وجندہ، امام نے فرمایا کہ عقل کو پہچانو اور اس کے لشکر کو پہچانو، صحیح، والجہل وجندہ، اور جہالت کو پہچانو اور اس کے لشکر کو پہچانو، تہتدو، تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ یعنی علم حاصل کر لو، تمہیں پتہ چلے گا کہ عقل کیا ہے، اس کا لشکر کیا ہے، کیونکہ انسان جو ہے اپنے لشکر سے پہچانا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں اگر صاحب؟ یعنی اگر آپ بہادر ہے، اگر جنگی میدان میں کلمہ جند استعمال ہوا نا یہاں پر، لشکر، کہ اس کے جندی کو پہچانو، کیونکہ اگر آپ نے کسی بھی لشکر کے سپہ سالار کو پہچاننا ہے تو آپ نے اس لشکر میں لوگ ہیں اس کو پہچانا ہے کہ کتنے طاقتور ہیں، کتنے بہادر ہیں، ہے کہ نہیں آگے سب؟ جی، تو اگر جندی طاقتور ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے، تو سپہ سالار کا در جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے لوگوں سامنے والے کے۔ اب جیسے کربلا کے اندر آپ دیکھیں تو کیسا بہترین لشکر تھا، سپہ سالار بھی جو ہے وہ اس کا ڈر یہ تھا کہ اگر عباس میدان میں آ جائے تو کیا ہوگا، تم اگر ان سے اتنا گھبرا رہے ہو، ان سے اتنا بھاگ رہے ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سپہ سالار کو اگر پہچاننا ہے تو اس کے لشکر سے آپ پہچانیں۔ جی، قال سماع فقلت جعلت فداك لا نعرف الا ما عرفتنا، بڑا خوبصورت جملہ کہا، ہم تو کچھ جانتے ہی نہیں سوائے یہ کہ جو آپ نے ہمیں پہچانوایا ہے، سکھایا ہے، صحیح۔ فقال ابو عبداللہ علیہ السلام ان اللہ عز وجل خلق العقل۔ اب دیکھیے اس زمانے میں روات کا سوچنے کا طریقہ آپ دیکھیے، محضر امام میں ہیں اور اپنی جہالت کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہم وہی جانتے ہیں جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ یہ ادب ہے، یہ ادب تھا اس زمانے کے بڑے بڑے راویوں کا۔ یہ کوئی چھوٹے موٹے راوی نہیں ہیں، ان سے ہی تو ہم روایتیں لے کے آج علم حاصل کرتے ہیں اور آج ہم ایک بڑے علمی مرتبے پر پہنچتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے مختلف لقب سے نوازتے ہیں، ہے کہ نہیں آگا صاحب؟ انہی کے ذریعے سے۔ اور ان کا آپ ادب دیکھیے امام کے سامنے، ما نعرف الا ما عرفتنا، ہم تو کچھ نہیں جانتے سوائے کہ جو آپ ہمیں بتاتے ہیں۔ تو حقیقت یہی ہے کہ جو ہمیں اہل بیت بتاتے ہیں وہی ہم جانتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ جی، اب یہاں پر امام نے جو ہے وہ گفتگو کرنا شروع کیا۔ ان اللہ عز وجل خلق العقل وهو اول خلق من الروحانین عن یمین العرش من نورہ، سب سے پہلے خدا نے کس کو خلق کیا؟ عقل کو خلق کیا۔ فقال له ادبر فادبر، فقال ثم قال له اقبل فاقبل، یہ پہلے روایت گزر چکی ہے۔ خلق کرنے کے بعد کہا کہ آگے آؤ تو عقل آگے آئی، پھر کہا پیچھے چلے جاؤ تو عقل پیچھے چلی گئی۔ فقال اللہ تبارک و تعالی خلقت خلقا عظیما وکرمتک علی جمیع خلقی، میں نے ایک بہترین مخلوق کو خلق کیا ہے، ایک عظیم مخلوق کو خلق کیا ہے اور اسے سب سے اوپر جو ہے وہ کرامت بخشی ہے، شرف بخشا ہے، تمام مخلوقات پر اسے شرف بخشا ہے۔ ثم خلق الجہل، اب دیکھیں عقل کے مقابلے میں کس کو خلق کیا؟ جہل کو۔
تو اگر آپ منطق کی نظر سے دیکھیں گے تو علم کے مقابلے میں جہل ہے، چونکہ ہم منطقی لوگ ہیں، سمجھ رہے ہیں صاحب؟ اچھا، ہم کتاب توحید میں بتائیں گے کہ بہت سارے چیزیں، مفاہیم جن کی وجہ سے ہمارے درمیان شبہات آتے ہیں روایتوں کے اندر، وہ ہمارا جو متعارف علم ہے اس کی وجہ سے آتا ہے، کیونکہ ہم اس کے حساب سے سوچ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا دماغ کیا ہے؟ کمپیوٹر کی مانند ہے، سمجھ رہے ہیں سر؟ اب جیسا اس میں آپ کمانڈ ڈالیں گے ویسے چلے گا، ہمارا دماغ اسی طرح سے۔ تو ہم نے جب منطق مظفر پڑھی تو ظاہر ہے ہم منطق مظفر کے حساب سے سوچیں گے، اب روایتوں کو اسی طرح جوڑنے کی کوشش کریں گے جس طرح ہم نے منطق پڑھا کہ علم جو ہے مقابل علم کا ضد کیا ہے؟ جہل ہے، سمجھ رہے ہیں صاحب؟ تو اب ہمارے ذہن میں یہی آئے گا تو عقل کہاں سے آ گیا؟ ہے کہ نہیں آگا صاحب؟ لیکن اگر آپ تاریخ کی حقائق کو دیکھیں گے، اگر مفاہیم حقیقیہ کو دیکھیں گے تو اس میں آپ پائیں گے کہ اہل بیت کے نزدیک جو ہے وہ عقل کے مقابلے میں کیا ہے؟ جہل ہے۔ اچھا، خدا نے بھی خلق کیا تو پہلے عقل کو خلق کیا اور پھر اس کے بعد کس کو خلق کیا؟ جہل کو خلق کیا، سمجھ رہے ہیں آگا صاحب؟ جید۔ اچھا، اس کے بعد کیا کہا؟ فقال له ثم خلق الجهل من البحر الأجاج الظلمانی، پروردگار عالم نے عقل کو نور سے خلق کیا تھا، یمین عرش کی، اور جہل کو کس سے خلق کیا؟ تاریک اور کھارے سمندر کے پانی سے خلق کیا۔ یعنی یہ اشارہ ہے جو ہے تاریکی کی طرف، کیا بولتے ہیں، گمراہی کی طرف اشارہ ہے، سمجھ رہے ہیں آگا صاحب؟ فقال له ادبر فادبر، پیچھے چلے جاؤ تو جہل کیا ہوا؟ پیچھے چلا گیا۔ ثم قال له اقبل فلم يقبل، جب کہا کہ آگے آ جاؤ تو آگے نہیں آیا۔ فقال له استکبرت، کہ تم نے تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا ہے۔ فلعنہ، تو پروردگار عالم نے لعنت کی۔ اب دیکھیں یہ مفاہیم ابھی آئے نہیں تھے، مفہوم لعنت نہیں آیا، یہ مفہوم لعنت سمجھے تیسرا مفہوم۔ پہلا مفہوم کیا ہے؟ عقل، دوسرا مفہوم کیا ہے؟ جہل، تیسرا مفہوم کیا ہے؟ لعنت۔ تو تبرہ جو ہے وہ آپ سمجھے کہ بدایت خلق سے ہے، تبرہ کیا خدا نے، کہا جی تم پہ لعنت ہو، سمجھ رہے ہیں؟ جید۔ ثم جعل للعقل 75 جندہ فلما رأى الجهل ما اکرم اللہ به العقل وما اعطاه اضمر له العداوة، پروردگار عالم نے عقل کو 25 سپاہی دیے، 75 سپاہی دیے، 75 75 سپاہی دیے۔ اب جب جہل نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے عقل کو 75 سپاہی دیے تو اس کے دل میں، یعنی جہل کے اندر جو ہے وہ عقل کے خلاف عدوان پیدا ہوا، دشمنی پیدا ہوئی۔ فقال الجہل یا ربی ھذا خلق مثلی خلقتہ، یہ تو میری طرح ہے۔ اب یہ بات دیکھ رہے ہیں آپ کس نے کس سے کہی تھی؟ ہے کہ نہیں آگا صاحب؟ یہ تو میری طرح ہے، تو نے اسے میری طرح تو خلق کیا ہے۔ وکرمتہ وقویتہ، تو نے اسے کرامت دی، قوت دیا، شرف دیا۔ وانا ضدہ، میں اس کا ضد ہوں۔ ولا قوت لی بہ، اور میرے پاس کوئی قوت ہی نہیں ہے۔ فاعطینی من الجند مثل ما اعطیتہ، جتنے سپاہی تو نے اس کو دیے اتنے سپاہی تو مجھے بھی دے۔ مقابلے میں آیا۔ اچھا، تاریخ میں دیکھیے گا کہ کب کب کون کون کس کس کے مقابلے میں آیا۔ جید۔ فقال نعم فإن عصيت بعد ذلك اخرجتك وجندك من رحمتي، میں دیتا ہوں تجھے بھی سپاہی، لیکن اس کے بعد اگر تو نے میری معصیت کی تو میں تجھے جو ہے وہ اپنی رحمت سے اور تیری سپاہیوں کو اپنی رحمت سے نکال دوں گا۔ قال قد رضيت، میں راضی ہوں اس بات پر، بس تو مجھے سپاہی دے دے۔ فاعطاه 75 جندا، تو پروردگار عالم نے جہل کو بھی 75 سپاہی دیے۔ فکان مما اعطى العقل من ال75 جندا، اب جو 75 سپاہی خدا نے عقل کو دیے تھے وہ کون سے تھے؟ الخیر، سب سے پہلی چیز کیا دی؟ بھلائی، خیر۔ وهو وزیر العقل، یہ عقل کا کیا ہے؟ وزیر ہے۔ وجعل ضده الشر وهو وزیر الجہل، خیر کے مقابلے میں کیا ہے؟ شر ہے۔ شر کس کا وزیر ہے؟ جہل کا وزیر ہے۔ اب آپ دیکھیں عقل کو آپ پہچانیں گے اس کے لشکر کے ذریعے سے، اور جہل کو پہچانیں گے اس کے لشکر کے ذریعے سے۔ والایمان وضدہ الکفر، عقل کو ایمان دیا اور جہل کو کیا دیا؟ کفر۔ والتصدیق وضدہ الجحود، اور عقل کو کیا دیا؟ تصدیق، کہ تصدیق کرے، سچا مانے، صحیح ہے۔ اچھا، اب جو تصدیق کرے گا وہی صدیق ہوگا، ہے کہ نہیں آگے سر؟ اچھا، جو جحود کرے گا ظاہر ہے وہ تو صدیق تو نہیں ہو سکتا،
ہے کہ نہیں آگا سر؟ تو یہاں پر کیا ہے کہ وَضِدُّهُ الْجُحُودُ، اور اس کا جو ضد ہے تصدیق کا وہ کیا ہے؟ ہاں جحود، جحود کا مطلب ہے انکار کر دینا. وَالرَّجَاءُ وَضِدُّهُ الْقُنُوطُ، امید. عقل میں کیا ہے؟ عقل کا ایک لشکر، ایک سپاہی کیا ہے؟ امید ہے. صحیح ہے. اور اس کا جو ضد ہے وہ کیا ہے؟ نا امیدی، مایوسی. صحیح ہے. یہ کیا ہے؟ کس کا سپاہی ہے؟ جہل کا. والعدل وضدہ الجور، عقل کا سپاہی کون ہے؟ عدل، ہر چیز کو اس کی مناسب جگہ پر رکھنا. اور اس کا جو ضد ہے وہ کیا ہے؟ جور، یعنی ظلم، یعنی کسی بھی چیز کو اس کی مناسب جگہ پہ نہ رکھنا. یہاں پر عدل سے مراد تصفیہ نہیں ہے، تصفیہ کہتے ہیں برابری سے تقسیم کرنا. تصفیہ میں اور عدل میں فرق ہے. جب آپ تصفیہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ مناسبت کا لحاظ نہیں کرتے. صحیح ہے نا؟ عدل میں کیا ہوتا ہے؟ عدل میں آپ مناسبت کا لحاظ کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ہم اپنی پریکٹیکل مثال دیں. اب اگر اگر کسی ادارے میں اسٹوڈنٹس کو یا ٹیچرس کو کوئی ہدیہ ملتا ہے، ایک تو ہوتا ہے تسویہ اور ایک ہوتا ہے عدل. اگر تسویہ کریں تو سب کو برابر ملے گا، چاہے کوئی ایک دن دیر سے آیا، 2 دن دیر سے آیا، 3 دن نہیں آیا. اور اگر آپ عدل سے کریں گے تو پھر ظاہر ہے پھر آپ جو پورا آ رہا ہے اس کو زیادہ دیں گے. یرحمکم اللہ. دیکھیں سچائی ہے کہ نہیں؟ اور جو ہے کیا کہتے ہیں، جو دیر سے آ رہا ہے اس کو تھوڑا کم دیں گے. اب اس پہ کسی کو ٹھیک نہیں آئی اللہ کو لے. تو یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عدل اور تسویہ میں فرق ہے. والرضا وضدہ السخط، رضا یعنی رضامندی، اور سخط کیا ہے؟ اس کا الٹ ہے، ضد ہے کہ ناراضگی، رضامندی نہ ہونا. والشکر وضدہ کفران، شکر کرنا اور اس کا ضد کیا ہے؟ کفران کرنا، یعنی کفران نعمت کرنا. اچھا، شکر اور کفران نعمت کو تھوڑا سا ہم جو ہے وہ بریف کرتے چلیں. جیسے کہ ابھی ہم یہاں موجود ہیں، یہ شکر ہے خدا کی طرف سے، ہم شکر ادا کر رہے ہیں کہ ہمیں موقع ملا، علم حاصل کر رہے ہیں، اپنا وقت نکال رہے ہیں. شام کے وقت یہاں آنا دور سے گرمی میں چل کے آسان کام نہیں ہے. مجھے پتہ ہے بعض طلبا آدھے گھنٹے کا بھی سفر کر کے آتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ خدا کے لیے ہم شکر ادا کر رہے ہیں. تو جو انسان شکر ادا کرتا ہے خدا اس کی توفیقات میں مزید اضافہ کر دیتا ہے. اسی طرح کفران نعمت ہے. اب کفران نعمت کیا ہے؟ کہ ہم اس چیز کا اس وقت صحیح انداز میں یعنی صحیح چیز، کسی بھی نعمت کا کسی صحیح چیز جگہ پر صحیح استعمال نہ کریں، یہ کفران نعمت ہے. صحیح ہے. مثلا ہمیں وقت ملا ہے، ہمیں طاقت ملی ہے، ہمیں جگہ میسر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم محنت نہ کریں، یہ کفران نعمت ہے. ضروری نہیں کہ ہم زبان سے کفر کریں، بعض اوقات عمل سے بھی جو ہے وہ کفر ہو سکتا ہے. جی. والطمع وضدہ الیاس، ایک ہوتا ہے کوشش، ایک ہوتا ہے مایوسی. صحیح ہے. طمع کرنا، کوشش کرنا کہ ہاں یہ کام میں کر سکتا ہوں. ایک ہوتا ہے مایوسی، انسان اپنے آپ سے جو ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے. یہ بھی جہل کا ایک سپاہی ہے. والتوکل وضدہ الحرص، ایک ہوتا ہے توکل کرنا، ایک ہوتا ہے حرص کرنا. توکل جو ہے وہ سپاہی کس کا ہے؟ عقل کا ہے. اور حرص کس کا ہے؟ جہل کا. والرأفۃ وضدہ القسوہ، ایک نرم، یعنی ایک دل کا نرم ہونا اور ایک دل کا سخت ہونا. تو رأفہ جو ہے وہ سپاہی ہے عقل کا، اور قسوہ کس کا ہے؟ جہل کا. والرحمۃ وضدہ الغضب، انسان کا رحیم ہونا، صحیح ہے، یہ عقل کا سپاہی ہے. اور غضبناک ہونا یہ کس کا سپاہی ہے؟ جہل کا. والعلم وضدہ الجہل، اب یہ معلومات کے اوپر بات آ رہی ہے کہ علم حاصل کرنے والا، یہ علم جو ہے وہ عقل کا ایک سپاہی ہے. صحیح ہے. اور علم کا نہ حاصل کرنا، جہالت میں رہنا، یہ جہل کا ایک کیا ہے؟ سپاہی ہے. اچھا، وہ جو جہل ہے یہ الگ معنی میں ہے، یہ جہل جو ہے وہ الگ معنی میں ہے. جید، یہ بے مقابل علم ہے. وہ جو جہالت ہے وہ آپ سمجھیں کہ مختلف برے مفاہیم کا ایک مجموعہ ہے. ہاں، یہ جو ہے یہ عدم علم ہے. صحیح نا سب. والفہم وضدہ الحمق، فہم سمجھنا اور اس کا ضد کیا ہے؟ حمق، نہ سمجھ ہونا. والتواضع وضدہ الکبر، متواضع ہونا، یا اس کا ضد کیا ہے؟ تکبر کرنا. والتعودۃ وضدہ التسرع، تعودہ کہتے ہیں یعنی آہستگی سے، آرام سے آگے بڑھنا. ایک ہوتا ہے انسان کا جلد بازی میں کام کرنا. تو جو ہے وہ آہستگی سے چلنا یہ عقل کا لشکر ہے، اور جلد بازی کام کرنا یہ جہل کا ہے. والحلم وضدہ السفہ، بردباری، اس کا مقابل میں کیا ہے؟ نادانی. تو بردباری جو ہے کس کا سپاہی ہے؟ عقل کا. اور نادانی جید. والصمت وضدہ الحذر، خاموشی
اس کا مقابل میں کیا ہے؟ فضول گوئی، بلا وجہ بولنا، فضول بات کرنا. والاستسلام وضدہ الاستکبار، قبول کرنا، تسلیم کرنا، رضامندی کا اظہار کرنا، اس کے مقابل میں کیا ہے؟ وضدہ الاستکبار، یعنی کہ تکبر کرنا، قبول نہ کرنا. والتسلیم وضدہ الشک، یعنی تسلیم کرنا، یقین کرنا، اور اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ شک کرنا. اب آپ دیکھیے تاریخ میں کس کس نے شک کیا، سمجھ رہے ہیں؟ اب وہ کس کا لشکر کس کے پاس ہے. جی داغ. والصبر وضدہ الجزع، صبر کرنا اور اس کا ضد کیا ہے؟ جزع کرنا، فوراً سے بے صبری کا اظہار کرنا اور بے تڑپ جانا، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، میں پریشان ہو گیا، یہ جو ہے وہ. ہاں. والصفح وضدہ الانتقام، انسان کا معاف کر دینا، چھوڑ دینا، اور اس کے مقابل میں کیا ہے؟ انتقام لینا. والغنا وضدہ الفقر، والتذکر وضدہ السہو، سہو کہتے ہیں نسیان، بلا دینا، اور تذکر میں کیا ہے؟ یاد دہانی میں رہنا، یاد رہنا. تو یاد رہنا جو ہے وہ عقل کے لشکر میں سے ہے، اور بھول جانا جو ہے، سہو ہو جانا، یہ ہاں جہل کے. تو نعوذ باللہ، اللہ کے رسول سے سہو جو ہے بہت دور ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. جی، یعنی یہ تمام صفات جو تمام لشکر عقل کے ہیں، وہ کس کے ہیں؟ اللہ کے رسول میں ہے. بلکہ پروردگار عالم کیا فرماتا ہے کہ میں عقل کو اسی میں کامل کرتا ہوں کہ جس سے محبت کرتا ہوں. تو ہمارے عقیدے میں سے ہے کہ اللہ کے رسول میں کوئی بھی ایسا نقص نہیں پایا جاتا جو جہل کا ہے. سمجھ رہے ہیں آگا صاحب؟ جید. والحفظ وضدہ النسیان، اللہ کے رسول میں نسیان بھی نہیں پایا جاتا. صحیح ہے. یعنی بعض لوگ نسبت دیتے نا، رسول خدا بھول گئے، بھول سے جو ہے وہ کسی کے پاس چلے گئے، وہ رات فلاں جانا تھا تو فلاں کے پاس چلے گئے، یعنی نسیان والی بات بھی جو ہے وہ اللہ کے رسول کی طرف نسبت دی جاتی ہے، جس کی طرف جو ہے وہ ہم نہیں کہتے، کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں حفظ ہے، نہ کہ نسیان ہے. وتعطف وضدہ القطیعہ، اچھا تعطف کہتے ہیں مل ملاپ کرنا، ملنا جلنا، اور قطیعہ کہتے ہیں قطع تعلقی کرنا. والقنوع وضدہ الحرص، یعنی انسان کا قناعت کرنا اور اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ حرص کرنا. والمؤاسات وضدہ المنع، دینا اور اس کے مواسات اور منع کیا ہے؟ اس کا ضد ہے. والمودۃ وضدہ العداوہ، محبت اور اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ دشمنی. والوفاء وضدہ الغدر. اب آپ دیکھیں کتنی اچھی صفات ہے عقل کی، ہے کہ نہیں آگا صاحب؟ جی. یعنی اب آپ روایات میں کبھی بھی کلمہ عقل استعمال ہو نبی کے لیے یا امام کے لیے، تو آپ ان صفاتوں کو ذکر کر سکتے ہیں. صحیح نا آگا صاحب؟ الوفاء وضدہ الغدر، والطاعہ وضدہ المعصیہ، والخضوع وضدہ تطاول. خضوع کسے کہتے ہیں؟ عاجزی کو. تطاول کسے کہتے ہیں؟ سرکشی کو، بڑائی کو. صحیح ہے، یعنی بڑائی جتلانا کہ میں بڑا ہوں، اس طرح سے. والسلامۃ وضدہ البلاء، والحب وضدہ البغض، والصدق وضدہ الکذب. یہ سارے الفاظ ایسے ہیں جس کو اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. والحق وضدہ الباطل، والامانہ وضدہ الخیانہ، والاخلاص وضدہ الشوب. اخلاص کہتے ہیں کسی بھی چیز کا خالص ہونا. اچھا خالص یعنی میں آسان الفاظ میں کہوں، ہمارے ملک میں جو دودھ ملتا ہے وہ خالص نہیں ہوتا. صحیح ہے، چاہے وہ جتنا بھی لکھ دے کہ 100% خالص دودھ، تو 100% تو خیر نہیں ہوتا. تو یہ شوب ہے، یعنی اس میں ملاوٹ ہے. اخلاص میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز اس میں نہیں ہوتی، 100% بالکل پیور ہوتا ہے. والشہامہ یعنی چستی، وضدہ البلادہ، سستی. چستی کے مقابلے میں کیا ہے؟ سستی ہے. والفہم وضدہ الغباء، یعنی سمجھنا، اور ایک ہے بیوقوفی، نہ سمجھ. صحیح. والمعرفۃ ضدہ الانکار، ایک میں معرفت ہے اور ایک میں کیا ہے؟ انکار ہے. والمدارات ضدہ المکاشفہ، ایک میں رواداری ہے، مروت ہے، لحاظ ہے، اور ایک میں کیا ہے؟ کھلم کھلا مخالفت ہے. صحیح ہے، بے مروتی ہے. یہ کیا ہے؟ مکاشفہ ہے. یہ جہالت کی اقسام میں سے، یا جہالت کے لشکر میں سے ایک سپاہی ہے. وسلامت الغیب وضدہ المماکرہ، سلامت الغیب سے کیا مطلب ہے؟ پیٹ پیچھے امانت داری سے کام لینا. مماکرہ میں کیا ہے؟ مکر و فریب کرنا. صحیح نا صاحب؟ والکتمان وضدہ الافشاء، کتمان میں کیا ہے؟ اگر کسی کا عیب پتہ چلے، کسی کے بارے میں کچھ پتہ چلے، اس کو چھپائے. افشاء میں کیا ہے؟ انسان جو ہے وہ BBC ورلڈ کی طرح ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، اور انہی باتوں میں اپنا ٹائم ضائع کر دے. تو بہرحال یہ کہ یہ افشاء ہے، اور یہ جہل کے سپاہیوں میں سے ایک ہے. والصلاۃ وضدہ الاضاعہ، اس میں مجھے امام کی ایک بڑی خوبصورت
جو ہے وہ کیا بولتے ہیں روایت یاد آتی ہے کہ انسان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے عیب پہ متوجہ ہو جائے. جب انسان اپنے عیب میں متوجہ ہو جاتا ہے تو پھر دوسروں کے عیب سے وہ بالکل رد نظر کر دیتا ہے. اچھا میں کبھی کبھار اپنے آپ سے بھی سوال کرتا ہوں، آپ بھی کیجیے گا کہ بھائی مجھ میں کیا عیب پایا جاتا ہے. جس طرح میں دوسروں میں عیب دیکھ رہا ہوں کہ بھائی فلاں میں یہ عیب ہے، فلاں میں یہ ہے، فلاں ایسا ہے، مجھ میں کیا عیب ہے. اگر ہو سکے تو 4-5 عیب، میں نہیں کہہ رہا کہ آپ ہمیں بتائیے، لیکن اپنے اندر اگر کوئی عیب تلاش کر سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے عیب کی طرف متوجہ ہیں. اگر ہم تلاش نہ کر سکے تو ہم سمجھ جائیں کہ ہم جو ہے وہ دوسروں کے عیب کی طرف زیادہ متوجہ ہیں. اس کی میں مثال آپ کے سامنے، یعنی کہ ایک سوال اس طرح رکھوں، آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ مجھ میں کیا عیب ہے. آپ کتنے جواب آپ کے سامنے آتے ہیں، اور پھر جو ہے کسی اپنے دوست کو لکھے کہ اس میں کیا عیب ہے، صحیح ہے، اور پھر اس کے عیب گننا شروع کریں. تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی مجھے اس کا کوئی عیب نہیں مل رہا، مجھے اپنے اندر ہی عیب نظر آ رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہم صحیح چل رہے ہیں. لیکن اگر ہمیں اس میں زیادہ عیب نظر آ رہے ہیں اور ہم ڈھونڈنے سے بھی اپنے اندر کوئی عیب نہیں نکال پا رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم غلط چل رہے ہیں. جید والصلاۃ وضدها الاضاعہ، نماز اور اس کے مقابلے میں کیا، اس کو ضائع کر دینا، اس کو چھوڑ دینا. والصوم ضدها الافطار، تو افطار بھی جو ہے وہ جہل کے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی ہے. والجہاد وضدہ النقول، جہاد یعنی عقل کے سپاہیوں میں سے ایک ہے، اور نقول پیچھے ہٹ جانا، بھاگ جانا، پہاڑوں پہ چڑھ جانا، یہ کیا ہے، جہل کے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی. اب دیکھیں سبحان اللہ، سبحان اللہ ثم سبحان اللہ ثم سبحان اللہ، ماشاء اللہ یہ بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں، ہے کہ نہیں آگا صاحب. اچھا آپ اگر ملاحظہ کریں ان لشکر سپاہیوں کو، تو آپ تاریخ میں دیکھیں گے کہ ایسے بڑے سپاہی ہیں جو کہ تاریخ میں گزرے ہیں، ہے کہ نہیں آگا صاحب. جید والحج وضدہ نبذ المیثاق، یہ کہ حج یعنی حج کرنا یہ عقل میں سے ہے، اور نبذ المیثاق یعنی اپنے عہد و پیمان کو توڑ دینا، یعنی حج نہ کرنا استطاعت کے باوجود بھی، یہ جہل میں سے ہے. وصون الحدیث وضدہ النمیمہ، ایک ہوتا ہے بات پتہ چلے چھپانا، صحیح ہے، صون کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اور ایک ہے نمیمہ، شکایتیں کرنا، صحیح نا. اچھا وبر الوالدین وضدہ العقوق والحقیقہ وضدہ الریا، ایک ہوتا ہے انسان کا حقیقت پسند ہونا، ایک ہوتا ہے دکھاوا کرنا، صحیح ہے، حقیقت جیسا ہے جو آپ کا اسٹیٹس اس پہ رہے آپ. ایک ہوتا ہے ریا کاری کرنا، آپ ضرورت سے زیادہ آگے بڑھ کے میرے پاس یہ ہے، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، یہ ضرورت حقیقت. حقیقی انسان جو ہوتا ہے بڑا سکون میں ہوتا ہے، جو کوئی پرواہ کسی چیز کی نہیں ہوتی. جید اچھا یہ جتنی بھی صفات ہے اس کو آپ اسلام کے ساتھ خاص نہیں کر دیجئے گا کہ یہ خاص اسلام کے ساتھ ہے. ان میں سے بعض صفات آپ دیکھیں گے کہ نان مسلمین کے اندر بھی ہے، جس کے اندر یہ صفات ہوگی کامیاب ہو جائے گا، میری بات سمجھ رہے گا سب. لیکن مومن کے اندر زیادہ ہوں گی، کیونکہ مومن نماز ہی پڑھے گا، مومن حج بھی کرے گا، مومن روزہ بھی رکھے گا. ایک نان مسلم جو ہے ہو سکتا ہے حقیقت پسند ہو، ریاکار نہ ہو، تو اس کو اس کا بینیفٹ تو ملے گا. دیکھیں یہ جو صفات ہے آپ سمجھیں 75 اگر صفات ہیں، تو جتنی صفات جس کے پاس ہوگی وہ اتنا زیادہ بینیفیشیل ہوگا، اتنا زیادہ جو ہے پروفٹ پہ ہوگا، اتنا زیادہ اس کے پاس جو ہے وہ صلاحیات ہوں گی. سمجھ رہے ہیں آپ. اگر ایک انسان کو، میں کمپیوٹر کی مثال اس لیے لیتا ہوں کہ بڑے شباہت پائی جاتی ہے. اگر ایک کمپیوٹر کے اندر آپ مختلف سافٹ ویئر ڈال دیں تو کمپیوٹر کیا ہوتا ہے، اپ گریڈ ہو جاتا ہے کہ نہیں آگے صاحب. اب آپ اس سے زیادہ کام لے سکتے ہیں. اسی طرح انسان ہے، انسان کے اندر ہی اگر آپ صفات ڈال دیں یہ والی 75 میں سے 10 ڈال دی، تو اس میں وہ صلاحیت ہوں گی جو جس میں 5 والے پہ نہیں ہوگی. پھر اگر 15 ہے تو اور زیادہ ہوں گی، 20 ہے تو اور زیادہ ہوگی. انسان اپ گریڈ ہوتا رہتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، صحیح نا آگے صاحب. جید والمعروف ضدها المنکر وستر ضدها تبرج، یعنی پردہ کرنا عقل ہے، تبرج کرنا بے پردگی کیا ہے، جہالت ہے. جی والتقیۃ ضدها الاذاعہ، تقیہ کرنا جہاں ضرورت ہے تقیہ کی، یہ عقل میں سے ہے. اب اگر یہاں کسی نے اذاعہ کیا، صحیح ہے، تو یہ کیا ہے، جہالت میں سے ہے. والانصاف ضدہ الحمیہ، انصاف سے کام لینا، اور اس کے مقابلے میں کیا ہے، تعصب دکھانا. بھائی میرا بندہ ہے جانے دو، آپ کا بندہ ہے تو کیا ہوا، کام غلط کیا اس نے، نہیں میرا بندہ ہے جانے دو، معاف کیا اس کو. یہ جو ہے وہ حمیہ کہلاتا ہے، تعصب کہلاتا ہے. والتحیۃ وضدها البغی، یعنی آمادگی کرنا یہ عقل میں سے ہے، اور اس کے مقابلے یعنی بغاوت کرنا کیا ہے، جہل میں سے ہے. والنظافۃ وضدها القدر،
صفائی عقل میں سے ہے، گندگی جہل میں سے ہے، والحیا وضدها الجلع، شرم عقل میں سے ہے، بے شرمی جہل میں سے، والقصد وضدہ العدیان، عدوان یعنی میانہ روی کیا ہے یہ عقل میں سے میانہ روی، المؤمن مقتصد، مومن کیا ہے بیانہ روی سے چلتا ہے۔ آپ کی انکم کتنی ہے، فرض کریں 4 لاکھ دینار ہے، 4 لاکھ ہے تو آپ کو 3 لاکھ خرچ کرنا ہے، 3.5 لاکھ خرچ کرنا ہے، 50,000 دینار آپ نے الگ رکھنا ہے تاکہ کوئی مسئلہ ہو کچھ ہو تو آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے۔ یہ مومن اس طرح سے چلتا ہے، سمجھ رہے، المؤمن مقتصد، مومن جو ہے وہ اقتصاد کے ساتھ چلتا ہے۔ جی تو یہاں پر عقل میں سے بھی یہی ہے القصد، کہ انسان میانہ روی سے چلے، اور وضدہ العدوان یعنی حد سے تجاوز کر جانا، جتنی انکم نہیں ہے اس سے زیادہ جو ہے انسان خرچے کرے۔ جی والراحہ وضدہ التعب، سکون اس کے مقابلے میں کیا ہے، تعب ہے۔ سکون کس میں، عقل میں سے ہے، صاحبان عقل آپ کو جو ہے وہ کیا ہوں گے، سکون میں نظر آئیں گے، روحانی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ بھی۔ روحانی طور پہ جیسے کل ایک آیا تھا الراحۃ من البدن، اگر کوئی حسد نہیں کرتا تو اس کو کیا بدن پہ کیا ہے راحت محسوس ہوتا ہے۔ جو انسان حاسد ہوتا ہے اس کو اینزائٹی ہوتا ہے، اس کو اسٹریس ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں 10 بیماریاں ہوتی ہیں بیچارے کو، کیوں؟ کیونکہ حسد کی وجہ سے خود بھی بیمار ہو رہا ہوتا ہے، آس پاس کے لوگوں بھی بیمار کر رہا ہوتا ہے، سمجھ ہر وقت سوچتا رہتا ہے۔ انسان آزاد انسان جو ہے وہ حاسد نہیں ہوتا، وہ بڑا آزاد ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ دنیا بہت بڑی ہے، اگر اس کے پاس ہے تو خدا مجھے بھی دے گا، کوئی مسئلہ نہیں، خدا کے خزانے میں کمی ہونے والی نہیں ہے۔ جی تو انسان اپنی سوچ کو اگر تھوڑا سا بڑھا دیتا ہے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ والراحہ وضدها التعب والسہولہ وضدها الصعوبہ، عاقل آسان رستوں کو تلاش کرتا ہے، صحیح ہے، کہتا ہے آسانی سے اگر مجھے ایک چیز مل سکتی ہے تو میں تعب سے کیوں حاصل کروں۔ جی والبرکہ وضدها المحق والعافیہ وضدها البلاء والقوام وضدها المقاثرہ والحکمت وضدها الہوا، دیکھیں حکمت کو ہوا کے مقابلے، خواہشات کے مقابلے میں لایا گیا۔ والوقار وضدها الخفہ، اب عاقل شخص اس میں وقار ہوتا ہے، صحیح ہے، خفت نہیں پائی جاتی، ہلکا انسان نہیں ہوتا، شخصیت تھوڑی سی بھاری ہوتی ہے، اب اتنی بھاری بھی نہیں ہوتی کہ بات ہی نہ کرے کسی سے، ایسا بھی نہیں کہہ رہا، صحیح، بھاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وقار ہو اس کی شخصیت کے اندر، تواضع کے ساتھ ہو۔ اب کچھ مفاہیم ایسے ہیں واقعی اگر مفاہیم کو جوڑنا آ جائے تو ہماری زندگی کے اعمال میں بڑی تبدیلی آ جائے گی، کہ اب آپ یقین جانیں ہماری زندگی جو ہے وہ ریاضیات سے خالی نہیں ہے، یعنی واحد زائد واحد اثنین ہوتا ہے نا، اسی طرح ہماری زندگی بھی اسی طرح سے، ہم چیزوں کو اگر بیلنس کرنا شروع کر دیں آٹومیٹکلی ہمارا جو آؤٹ سائڈ ہے وہ چینج ہو جائے گا، انوائرمنٹ چینج ہو جائے گا، سمجھ رہے ہیں آگے سب؟ ہم مفاہیم کو جوڑ نہیں پاتے، ایک ہوتا ہے کہ انسان مفاہیم کو پڑھ رہا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ان مفاہیم کو جوڑ رہا ہوتا ہے، تو پڑھنے کے بعد آپ نے مفاہیم کو جوڑنا ہے، تواضع کے ساتھ وقار کو کیسے جوڑا جائے؟ اب اگر آپ عمل صحیح کریں گے تو نتیجہ صحیح نکلے گا۔ میں ایک عام مثال دیتا ہوں، مثلا پیناڈول ہے، آپ کے سر میں درد ہے، آپ کو پتا ہے ایک پیناڈول کھانی ہے، اگر آپ 10 کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ تو سر ہی ختم ہو جائے گا، تو درد کیا ہوگا؟ سر ہی ختم ہو جائے گا، ہے کہ نہیں آگے سر؟ تو یہ جو مفاہیم ہے اگرچہ بڑے اچھے مفاہیم ہیں، وقار ہے، بھاری پن ہے، اتنا بھی بھاری نہیں ہونا کہ لوگ سلامی کرنا چھوڑ دیں، یار یہ بڑا بھاری آدمی ہے کہ نہیں آگے سر؟ لیکن تواضع کے ساتھ بھاری ہونا، یعنی آپ کا ایک ہیبت بھی رہے، جیسے مولا امیر ہے نا، اب اللہ کے رسول کی مثال ہے، اللہ کے رسول کتنے ہیبت والے تھے، صحیح ہے، اصحاب کے درمیان بیٹھتے بھی تھے، باتیں بھی کرتے تھے، اور بعض اصحاب جو ہے وہ سوال کرنے سے گھبراتے تھے، خود روایات کے اندر ملتا ہے کہ اصحاب انتظار کرتے تھے کوئی آ کے یہ سوال کرے جو میرے دل میں ہے، میں نہیں کر پا رہا اللہ کے رسول سے، اور جبکہ اللہ کے رسول دوستانہ طریقے سے رہتے تھے۔ تو یہ وقار اور تواضع جو ہے وہ بیلنس کر کے ہمیں چلنا ہوگا۔ علی کل والسعادہ وضدها شقاوہ والتوبہ وضدها الاصرار، انسان کا مصر رہنا اپنے گناہ میں، بڑا وقت ہے، ہم جوان ہیں ابھی تو گناہ کر بھی لیں تو کیا ہے، ابھی 20 25 30 سال کا کریڈٹ پڑا ہوا ہے، ٹائم ہے ہمارے پاس۔ والاستغفار وضدہ الاغترار، یعنی انسان کا استغفار کرنا اور اس کے مقابلے میں کیا، خود فریبی کرنا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، خدا معاف کرنے والا ہے۔ استغفار کے مقابلے میں آپ بعض لوگوں سے بولیں گے نا یار استغفار کر رہے نہیں، خدا معاف کرنے والا ہے، معافی مانگو گے تو معاف کرنے والا ہے نا، ایسے کیسے؟ اور استغفار کا ایک معیار ہے نا آغا صاحب، ہے کہ نہیں آغا صاحب؟ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے کہا استغفر اللہ خدا نے معاف کر دیا، استغفار میں کیا ہے کہ آپ ایک قصد کرتے ہیں کہ ہاں میں پہلے تو، استغفار کا پہلا مفہوم تو یہی ہے نا، استغفار مفہوم مرکب ہے، اس کا پہلا جز کیا ہے کہ آپ پہلے اقرار کرتے ہیں کہ بھائی یہ غلط کام ہے میں نے کیا، ہے کہ نہیں؟ دوسرا میں خدا معافی مانگتا ہوں
کہ میں نے غلط کام کیا، تیسرا میں آئندہ نہیں کروں گا. 3 چیزیں ملتی ہے تو استغفار بنتا ہے. سمجھ رہے؟ تو پہلے تو انسان اپنے آپ کو غلط تو کہے. مشکل یہ آتی ہے کہ اگر ہم اپنے معاشرے میں مجھ سمیت دیکھا جائے تو ہم اپنے کو غلط ہی نہیں کہتے کہ ہم نے غلط کیا ہے کہ نہیں. جید. اچھا، کچھ مفاہیم کو خدا نے جوڑا ہوا ہے اپنے مفہوم کے ساتھ، اپنے ساتھ جوڑا ہوا ہے. اس پہ کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ جو ہے وہ ڈیٹیل سے میں سمجھتا ہوں کہ بات ہونی چاہیے. مثال کے طور من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا. کیسے جوڑا ہوا ہے شکریہ کو؟ ہے کہ نہیں آگے صاحب؟ آپ کو اگر اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے تو لوگوں کو کریں. مجھے اگر اللہ کا شکر ادا یعنی شکر ادا کرنے والا بننا ہے تو مجھے لوگوں کا شکر ادا کرنے والا بننا پڑے گا. کوئی پانی لا کے دے رہا ہے شکریہ، کوئی یہ کر رہا ہے شکریہ. کیونکہ اب میں اگر اللہ کو شکریہ ادا کروں گا پانی کے لیے تو خدا کہے گا جس نے پانی پلایا پہلے اس کا تو کرو. ہے کہ نہیں آگے صاحب؟ جو گلاس سے پانی بھر کے لایا اس کا تو شکریہ ادا کرو. میں نے پانی کو خل کیا صحیح ہے، لیکن میں نے اپنے شکریہ کو اس کے شکریہ کے ساتھ کیا ہے جوڑ دیا ہے. تو کچھ مفاہیم ایسے ہیں کہ انشاءاللہ جو ہے وہ موقع کے ساتھ میں بیان کرتا رہوں گا. علی کل والمحافظۃ وضدها التہاون. محافظہ کہتے ہیں حفاظت کرنا، اور تہاون کیا ہے یعنی ہلکا لینا، غفلت میں پڑ جانا. جیسے ہم محافظۃ الصلاۃ، یہ نماز کا اہتمام کرنا. والدعاء وضدها الاستنفاق. دعا یعنی آپ انسان جو ہے اپنے آپ کو، دعا ایک مرحلہ ہے یا ایک کیفیت ہے، اور یہ کیفیت ایک طبیعی کیفیت ہے جس میں اگر انسان کا جانا ضروری ہے وہ آپ کے لیے ہی اچھا ہے. یعنی دعا جو ہے ہمارے لیے ایک دوا ہے. دعا دواء. اب یہ جملہ آپ یاد کر لیجیے، دعا کیا ہے؟ دوا ہے. اکثر انزائٹی، اکثر اسٹریس جو ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم دعا نہیں کرتے. صحیح ہے؟ جیسے ہم دعا کرتے ہیں سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. آپ نے خود نوٹ بھی کیا ہوگا، بھاری پن ہو رہا ہے، بڑا مشکل وقت ہے، کچھ جہاں آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، دعا کی، سب ختم ہو گیا، دل ہلکا ہو جاتا ہے. یہ دوا ہے. دعا کیا ہے؟ دوا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ سب؟ تو انسان کا دعا کرنا انسان کے اپنے فائدے میں، لیکن یہ دعا کرتا کب ایسا انسان؟ اس وقت کرتا جب اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے، میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جب انسان استنکاف کرتا ہے، استنکاف کہتے ہیں تکبر کرتا ہے، تکبر سے میرے ہاتھ میں جو چاہوں. مادہ پرست اس طرح سے سوچتا ہے، میرے پاس اتنا اسلحہ ہے میں تو ہرا سکتا ہوں ان لوگوں کو. مادہ پرست ہے، ان کے پاس اسلحہ ہے، ان کے پاس سب کچھ. دعا کرنے والے کہتے ہیں ہم نہیں ہاریں گے، تمہارا آگے دکھاؤ، ہمارے ساتھ غیبی طاقت ہے، ہمارے ساتھ خدا ہے. تو بعض اوقات کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ. تو یہ جو فئہ قلیلہ فئہ کثیرہ، یہ ہمارے عالم کے اندر یہ بڑا معنی رکھتا ہے کہ اس کے پاس اتنی فوج ہے، اس کے پاس اتنی فوج ہے. لیکن خدا کے ہاں جو ہے ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں. خدا جو ہے وہ وقت اور زمان اور مکان سے جو ہے ماورا ہے. بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ خالق زمان ہے، خالق مکان ہے، خالق صحیح کیفیات ہے. تو ہم انہی چیزوں کو سوچتے ہیں. علی کل دعا جو ہے انسان اسی وقت کرتا ہے جب وہ سمجھتا ہے کہ میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. والنشاط وضدها الکسل. نشاط یعنی انسان کا نشیط ہونا، انسان کا ایکٹیو ہونا. صحیح. اس کے مقابلے میں کیا؟ سست ہو جانا. کوئی بھی کام ہے سستی سے کرنا، آرام آرام سے کرنا، جو کام تیزی سے ہو سکتا ہے. والفرح وضدها الحزن. خوشی عقل میں سے ہے اور غم کیا ہے؟ جہل میں سے. والالفہ وضدہ الفرقہ. یعنی انسان کو الفت کے ساتھ رہنا، مل جل کے رہنا. صحیح ہے؟ یعنی ملا کر رہنا، یہ الفت کے ساتھ رہنا یہ عقل میں سے ہے، اور توڑ دینا یہ جہل میں سے. والسخاء وضدہ البخل. جی. اس کے بعد فلا تجتمعوا. اتنا بڑا جو ہے امام نے مقدمہ آپ کے سامنے رکھ دیا. اب امام فرماتے ہیں فلا تجتمعوا هذه الخصال. دیکھیے کلام امام کو نا ہمیں ہلکا نہیں لینا چاہیے، کیونکہ یہ وہ کلام ہے کہ جو قرآن میں نہیں ہے لیکن قرآن کی مانند ہے. سمجھ رہے ہیں آگے صاحب؟ قرآن میں نہیں ہے مگر قرآن کی مانند ہے. یہ کلام خود سے تو کہتے ہی نہیں ہے. اہل بیت علیہ السلام کوئی بھی کلام جو ہے وہ خود سے نہیں کہتے. بہت اس کے اندر دقت پائی جاتی. میں نے ایک مثال دی، ایک دفعہ میں بعض لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا کہ خدا کی قسم اگر خدا قرآن میں یہ نہ کہتا کہ سب سے کمزور گھر عنکبوت کا ہے، مکڑی کا ہے، تو انسان کو ہزاروں سال لگ جاتے یہ معلوم کرنے میں کہ سب سے کمزور گھر جو ہے کس کا ہے؟ مکڑی کا ہے. کیسے؟ وہ ریسرچ کرتے ہیں، اس کا گھر دیکھتے تو اس کا گھر دیکھتے، پھر اس جانور کا دیکھتے، اس جانور کا دیکھتے. کتنے جانور کا گھر دیکھنا پڑتا ہے کہ نہیں آگا؟ یعنی جو انسان پورے سمندر کو اب تک 5% درک کر سکا اپنی اتنی ساری ٹیکنالوجی کے باوجود بھی، اسے کیسے پتہ چلتا
کہ سب سے کمزور گھر جو ہے وہ عنکبوت کا ہے. خدا نے قرآن میں بتایا تو پتہ چل گیا، کتنے آرام سے پتہ چل گیا. اب آئیے آپ پتہ کیجئے، حتیٰ کہ آپ اگر ریسرچ کرنے اب بھی بیٹھے ہیں تب بھی پتہ نہیں کتنے سالوں لگ جائیں گے، اور کتنے 100 سال لگ جائے، اس سے زیادہ لگ جائے، 1000 سال لگ جائے کہ پتہ چلے کہ بھئی یہ گھر جو ہے سب سے زیادہ کمزور ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ جو کلام ہوتا ہے نا، یہ وہ کلام ہوتا ہے کہ جو بڑا ملخص اور مفید ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں زبد ہے. یعنی اگر ہم جو ہے وہ خود سے، اب میں ایک عام سوال، ہم بڑے بڑے فلاسفر گزرے ہیں نا اس دنیا کے اندر، بڑے بڑے ارسطو وغیرہ کتنے بڑے، آپ ان سے کہیں کہ عقل کے لشکر کو بیان کرو، خدا کی قسم پوری زندگی میں نہیں بیان کر پائیں گے، نہیں کر پائیں گے. امام نے جو ہے ایک ہی محفل میں عقل کے پورے لشکر کو بیان کر دیا، جہل کے پورے لشکر کو بیان کر دیا، کتنے آرام سے، کتنے بنے بنائے مفاہیم ہمیں دے دیے. ورنہ اگر ہم سوچنے بیٹھتے تو کبھی نہیں سوچ پاتے، ہے کہ نہیں آگے صاحب؟ فلا تجتمع، لہٰذا نتیجے کو ذرا دیکھیے گا، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے، شاید ہم کبھی نہ سوچ پائے یہ بات بھی. فلا تجتمع هذه الخصال كلها من اجناد العقل الا في نبی، یہی ہمارا عقیدہ ہے. یہ جتنی بھی خصال عقل کی ہے یہ کسی میں بھی جمع نہیں ہو سکتی سوائے نبی میں، اور وصی نبی، نبی کا جو وصی ہے اس میں، اب چاہے نبی آدم ہو یا خاتم ہو، جتنے بھی انبیاء ہیں سب کے اندر یہ ساری خصال. یعنی اگر آپ خاتم میں کوئی ایسی خصال کو بیان کرتے ہیں جو جہل کی ہے، ہم تو خاتم تو کجا، ہم تو من باب اولا آدم کے بھی قائل نہیں ہیں. آدم میں بھی کوئی ایسی جو ہے وہ خصال نہیں ہے جو کہ جہل کی ہو. سمجھ رہے ہیں آگے سب؟ او مؤمن قد امتحن اللہ قلبہ للایمان، لیکن ایک ایسا مومن کہ جس کا خدا نے ٹھیک طریقے سے جو ہے نا اس کو نچوڑا ہو، اس کا امتحان ہوا ہو، اختبار ہوا ہو، زندگی میں مختلف مراحل سے گزرا ہو، ہر مرحلے میں کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہو، پھر وہ ایک مرحلے پہ جا کے جو ہے وہ ان تمام خصال کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے. وَأَمَّا سَائِرُ ذَلِكَ مِن مَوَالِينَا فَإِنَّ أَحَدَهُمْ، اب جہاں تک ہمارے چاہنے والوں کی بات ہو رہی ہے، ہمارے موالیوں کی بات ہو رہی ہے، صحیح نا؟ فَإِنَّ أَحَدَهُمْ لَا يَخْلُو مِنْ أَن يَكُونَ فِيهِ بَعْضُ هَذِهِ الْجُنُودِ. اب دیکھیں صحیح ہے، انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے کہ نہیں؟ ہم یہی کہتے ہیں نا کہ انسان معصوم نہیں ہے، لیکن دروازہ کھلا ہوا ہے کہ انسان امتحان دیتا جائے اور آگے بڑھتا جائے، دیتا جائے آگے بڑھتا جائے. تو جتنے امتحانات آپ دیں گے آگے بڑھیں گے اتنے زیادہ آپ کے پاس جو ہے وہ ریوارڈز جمع ہوں گے. اور ریوارڈز کیا ہوں گے؟ جنود عقل. ایک جند آیا، دوسرا جند آیا، تیسرا سپاہی آیا، چوتھا آیا، پانچواں آیا. اب دیکھنا یہ کہ میرے اندر کتنے سپاہی پائے جاتے ہیں. اتنے سپاہیوں میں سے اگر ہم گھر جا کے مراقبہ نفس، بعض کہتے ہیں کہ آگا محاسبہ نفس کیسے کرنا چاہیے، مراقبہ نفس کیسے کرنا چاہیے، تو دیکھنا چاہیے کہ جنود عقل ہمارے پاس کتنے ہیں. اگر ان 75 میں سے فرض کریں 15-20 بھی ہیں تو میں کہتا ہوں لا بأس بھی، آپ ماشاءاللہ سے اچھا خاصا جو ہے وہ جنود عقل اپنے پاس رکھتے ہیں. تو امام فرماتے ہیں ہمارے جو موالی ہیں ان کے پاس جو ہے وہ بعض جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جنود ہوں گے. وَيَنْقَ مِن جُنُودِ الْجَهْلِ، اور بعض سے کیا ہوگا وہ دور ہوگا. فعند ذلك يكون في درجة العليا مع الأنبياء والأوصياء وإنما يدرك ذلك بمعرفة العقل وجنوده. آپ کا سفر شروع کب ہوگا پہلے پتا تو ہو. تو یہاں امام فرماتے ہیں کہ یہ کب سفر شروع ہوتا ہے؟ جب معرفت ہوتی ہے عقل کی اور اس کے جنود کی. وَبِمُجَانَبَةِ الْجَهْلِ وَجُنُودِهِ، اور آپ جہل سے دور ہو جاتے ہیں اس کے جنود سے. وَفَّقَّنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ لِطَاعَتِهِ وَمَرَضَاتِهِ. اس کی بعض والی روایت ہے بہت آسان ہے. ما کلم رسول اللہ العباد بکنہ عقلہ قط. امام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کبھی اپنی عقل کے مطابق کسی سے گفتگو نہیں کی. وقال رسول اللہ انا معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولہم. ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں کی عقل کے مطابق ان سے گفتگو کریں، ان کے لہجے میں ان سے بات کریں. البتہ اگر ہم اپنے لہجے میں بات کریں گے تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا. اس کے بعد والی روایت ہے ان قلوب الجہال تستفزها الاطماع. اب جاہلوں کے دلوں کی بات ہو رہی ہے کہ جاہلوں کا دل کیا ہوتا ہے؟ وہ بے چین ہوتا ہے لالچ کی وجہ سے. لالچ جو ہے ان کے دلوں کو بے چین رکھتا ہے، انہیں یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے. ہمیشہ آپ کو اسٹرگل موڈ پہ نظر آئے گا، کبھی بھی جو ہے وہ سلیپنگ موڈ پہ نظر نہیں آئے گا. اگر آپ لیپ ٹاپ دیکھیں نا، ایک اسٹرگل موڈ چل رہا ہوتا ہے، مسلسل چل رہا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں بھائی بیٹھ جاؤ، نہیں ابھی یہ بھی کام کرنا ہے، یہ بھی لالچ ہے، آگے بڑھنا ہے. جو مادہ پرست لوگ ہیں ان کی بات میں کر رہا ہوں. البتہ علم میں اجتماع کرنا جو ہے وہ بہترین عمل ہے. وَتَرْتَهِنُهَا الْمُنَا، اس کی جو آرزو ہوتی ہے اسے گروی رکھ دیتی ہے.
اس کی آرزو اسے گروی رکھ دیتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ تستعقلها الخداع، اور دھوکہ جو ہے اسے اپنے جال میں پھنسا دیتا ہے. دنیا کا دھوکہ، دنیا کی جو رنگینیاں ہیں اسے اپنے جال میں پھنسا دیتی ہے. مجھے اتنے کروڑ روپے کمانے ہیں اور مجھے اتنا کمانا ہے، اتنا آگے بڑھنا ہے، بندہ اسی غور و فکر میں اپنی پوری زندگی گزار دیتا ہے. صحیح رہا صاحب؟ یعنی انسان آزاد نہیں ہوتا. آسان الفاظ میں کہا، یہ انسان جو ہے وہ آزاد نہیں ہے. قال ابو عبداللہ علیہ السلام اکمل الناس عقلا احسنهم خلقا، سب سے بہترین اخلاق والا، سب سے زیادہ عقل رکھنے والا ہوتا ہے. اب دیکھیں آخری ہم روایت پڑھیں گے. كنا عند رضا علیہ السلام فتذاکرنا العقل والادب، ہم امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں تھے، ہم نے عقل اور ادب کے بارے میں گفتگو کرنا شروع کی. فقال یا ابا ہاشم العقل ہباء من اللہ، عقل جو ہے اللہ کی طرف سے ایک عطا ہے. والادب کلفۃ، اور ادب جو ہے وہ محنت اور مشقت سے حاصل ہوتی ہے. اب حقیقت ہے، آپ اگر بچوں کو سکھاتے ہیں بیٹا کھانا اس طرح نہیں، اس طرح کھانا ہے، سیدھے ہاتھ سے شروع کرنا ہے، اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کھانے کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہے تو آپ اپنے ہاتھوں کو پیچھے کریں. ہے کہ نہیں؟ کتنی ساری محنت ہے، اٹھتے بیٹھتے بچوں کو سکھانا ہوتا ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ ادب و آداب سکھانے ہوتے ہیں. تو ایک محنت و مشقت سے جو انسان کو ادب حاصل ہوتا ہے. فمن تکلف الادب قدر علیہ، جو اپنے آپ کو مؤدب ظاہر کرے گا وہ مؤدب ہو جائے گا کہ بھئی میں بڑا مؤدب انسان ہوں. دیکھیں یہ ایک اچھی چیز ہے، انسان اپنے آپ کو مؤدب ظاہر کرے، اپنے بیٹھنے کے طریقے کو، اپنے بولنے کے طریقے کو، اگرچہ وہ بھی عمل میں ابھی تعلیمی مراحل میں ہو لیکن اپنے آپ کو مؤدب ظاہر کرے. اس لیے کہتے ہیں کہ جو علماء کے اخلاق سے اپنے آپ کو متخلق کرے گا، صحیح ہے، وہ بھی جو ہے وہ انہی کی طرح ہو جائے گا. بعض روایتوں میں ہے وہ بھی انہی کی طرح ہو جائے گا. تو ایٹ لیسٹ ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ کوشش تو کریں، اپنے آپ کو ظاہر کریں کہ ہم مؤدب ہیں. ومن تکلف العقل، اور جو اپنے آپ کو عاقل ظاہر کرے، لم یزدد بذلک الا جہلا، جو اپنے آپ کو عاقل ظاہر کرے گا، اب یہاں الٹ ہوگا، اب اس کی عقل میں اضافہ نہیں ہوگا، اس کی جہل میں اضافہ ہو جائے گا. انشاءاللہ باقی روایتوں کو ہم بعد میں پڑھیں گے. والحمدللہ رب العالمین.